أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی، اور تمہیں کیا معلوم ہے کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ جس دن لوگ منتشر پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ ڈھونکی ہوئی اون کی طرح، تو جس کی میزانیں بھاری ہوں گی وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، اور جس کی میزانیں ہلکی ہوں گی اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے وہ ہاویہ؟ ایک دہکتی ہوئی آگ. اس سے پہلی سورہ عادیات کی آخری آیتوں میں قیامت کے بارے میں ان الفاظ میں آگاہی کی گئی ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. مطلب یہ کہ کیا وہ انسان جانتا نہیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب قبروں کے مردے اکھاڑ کے اور زندہ کر کے باہر کر دیے جائیں گے اور سینوں کے راز نکال کر ظاہر کر دیے جائیں گے. اس دن ان کا پروردگار خداوند تعالی ان کی زندگی، ان کے ظاہر و باطن سے پوری طرح باخبر ہوگا، اور اس کے مطابق جزا اور سزا کا جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا. اور اس سے پہلی سورت الزلزال میں اول سے آخر تک قیامت ہی کے بارے میں آگاہی کی گئی، اور اس طرح اس کا بیان کیا گیا کہ ایک درجے میں اس کا ہیبت ناک اور لرزہ خیز منظر آنکھوں کے سامنے آ جائے. اس کے آخر میں فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اس زندگی اور اس دنیا میں ذرہ برابر نیکی یا بدی کرے گا وہ اس کو وہاں آخرت میں دیکھ لے گا، یعنی اس نیکی یا بدی کی جزا یا سزا ضرور پائے گا. اب اس سورت القاریہ میں بھی قیامت ہی کا بیان ہے، اور اس کا انداز بھی ایسا ہی ہے کہ مخاطبین جو قیامت اور آخرت سے غافل ہیں وہ بھی اس کی دہشتناکی محسوس کریں اور ان کے دلوں میں بھی فکر پیدا ہو جائے. فرمایا گیا ہے القارعہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قرآن پاک میں قیامت کا ذکر مختلف ناموں سے کیا گیا ہے: الساعہ، القیامہ، الواقعہ، الآزفہ، الحاقہ، الطامہ، الصاخہ. تو القارعہ بھی اسی کا ایک نام اور عنوان ہے. جو شخص اس کا مطلب سمجھتا ہو اس کے لیے اس عنوان ہی میں دہشت بھری ہوئی ہے. اس کے لفظی معنی ہیں کھڑکھڑا ڈالنے والی ہے، یعنی جب وہ واقع ہوگی تو اس سارے عالم کو کھڑکھڑا ڈالے گی، زیر و زبر کر دے گی اور ساری کائنات میں ہلچل مچا دے گی. پھر اس کی ہولناکی اور دہشتناکی کو اور زیادہ نمایاں کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ مل قارعہ. اس کا لفظی ترجمہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ کیا ہوگی اور کیسی ہوگی، وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی. لیکن عربی محاورے کے لحاظ سے اس نے اس دہشتناکی کو بدرجہ بڑھا دیا جو القارعہ کے لفظ سے مفہوم ہوئی تھی. اس کے بعد اور ترقی کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وما ادراک ما القارعہ، جس کا حاصل ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا تم جان سکتے ہو اور کیا سمجھ سکتے ہو وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہوگی، یعنی وہ جو کچھ اور جیسی کچھ ہوگی وہ تمہارے ادراک کے حدود سے باہر ہے. یہ وہی انداز بیان ہے جو قیامت کے بارے میں
سورہ الحاقہ میں اختیار فرمایا گیا. وہاں فرمایا گیا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. یہ سورہ القارعہ مکی ہے. اس کے اولین مخاطب اہل مکہ تھے جس کی زبان میں قرآن نازل ہوا، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور وہ اس انداز بیان کی غیر معمولی دہشتناکی محسوس کر سکتے تھے. اگر وہ سنجیدگی سے اس کو سنتے تو ان کے دل لرز جاتے اور قیامت و آخرت سے غفلت بے فکری ختم ہو جاتی. آگے مختصر الفاظ میں قیامت کے ہولناک منظر کی بس ایک جھلک دکھلائی گئی ہے. فرمایا گیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فراش پتنگوں اور پروانوں کو کہتے ہیں جو خاص طور سے برسات میں روشنی پر آتے ہیں. مبثوث کے معنی ہے منتشر، بکھرے ہوئے. آن کے معنی اون اور منفوش کے معنی دھونکی ہوئی. روشنی پر جو پتنگے آتے ہیں وہ کثرت کے لحاظ سے لاتعداد ہوتے ہیں، ساتھ ہی منتشر ہوتے ہیں، ایک کو دوسرے سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہوتا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ دن ہوگا جب اللہ کے حکم سے سب آدمی اولین و آخرین دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور محشر میں ان کا وہ منظر ہوگا جو پتنگوں کا ہوتا ہے، یعنی وہ منتشر ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا حامی اور مددگار نہ ہوگا، ہر ایک کو بس اپنی پڑی ہوگی. آگے فرمایا گیا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ پہاڑ جو اس دنیا میں سب سے سخت چیز ہے، لوہا اگر آگ میں ڈال دینے سے پگھل جاتا ہے لیکن پتھر نہیں پگھلتا. ان پہاڑوں کا اس دن یہ حال ہوگا کہ وہ دھونکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے جس کا ریشہ ریشہ الگ ہو جاتا ہے اور ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر اڑا لے جاتی ہیں. مکہ معظمہ اور اس کا قرب و جوار زراعتی علاقہ نہیں تھا. وہاں کپاس اور روئی نہیں ہوتی تھی. اونٹ اور بھیڑ کے اون کو دھونک کر کاتا جاتا تھا اور اس سے کپڑا بنا جاتا تھا. ہماری زبان میں کہا جائے گا کہ پہاڑ اس دن دھونکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے جو ہواؤں کے ساتھ اڑتے اور تیرتے ہوں گے. روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین کے سامنے قیامت کا ذکر فرماتے اور ان کو قرآن کی وہ آیات سناتے جن میں بتلایا گیا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو سارے عالم کو زیر و زبر اور ساری کائنات کو کالعدم کر دے گی، تو وہ کہتے کیا وہ ان پہاڑوں کو بھی اکھاڑ سکے گی؟ ان کے نزدیک پہاڑ ایسی چیز تھی کہ اس کو کوئی حادثہ اور کوئی طاقت اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی. اس آیت میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یعنی یہ پہاڑ جن کے تم ناقابل شکست سمجھتے ہو، قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا کہ جس طرح دھونکی ہوئی اون کا ریشہ ریشہ الگ ہو جاتا ہے اسی طرح یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. سورہ مزمل میں فرمایا گیا ہے کہ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، کہ قیامت کے دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ادھر سے ادھر جانے والے ریگ کے ڈھیر کی طرح ہو جائیں گے. آگے فرمایا، آگے قیامت میں ہر انسان کے سامنے آنے والے انجام کا بیان فرمایا گیا ہے. ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں ہر آدمی کے اعمال، ہر آدمی کے ایمان اور عمل کی جانچ اور تول ہوگی، تو ایمان و عمل کے وزن سے جس کی میزانیں بھاری ہوں گی وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، یعنی جنت میں عیش اور شین کرے گا اور ہر طرح سے راضی اور خوش ہوگا. اور جس کی میزان ایمان و عمل کا وزن نہ ہونے کی وجہ سے ہلکی ہوں گی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، یعنی دوزخ کا گڈھا اور گڑھا. پھر عذاب کے لحاظ سے اس حاویہ کے غیر معمولی پن کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ وما ادراک ما ہی، یعنی تم کیا جان سکتے ہو اور کیا سمجھ سکتے ہو کہ وہ حاویہ کیا ہے اور کیسی ہے. مطلب یہ ہے کہ تم اس کو مقرر بھی نہیں کر سکتے.
آگے فرمایا وہ ایک غیر معمولی قسم کی آگ ہے، دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی، نار حامیہ۔ ان آیتوں میں بتلایا گیا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور انسانوں کا اور پہاڑوں کا وہ حال ہوگا جو اوپر بیان ہوا، تو محشر میں ہر آدمی کے ایمان اور عمل کی جانچ ہوگی اور وزن کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں جا بجا اس وزن اور جانچ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا گیا ہے والوزن یومئذ الحق، یعنی قیامت کے دن آدمیوں کے ایمان و اعمال کا وزن کیا جانا، تولا جانا برحق ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے اس وزن اور جانچ کا نتیجہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جس کی میزانیں بھاری ہوں گی، یعنی جس کے ایمان اور اعمال میں وہ وزن ثابت ہوگا جو اس کو نجات اور جنت کا مستحق ٹھہرائے، تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہاں اس کو اس کی پسندیدہ زندگی نصیب ہوگی جس سے وہ ہر طرح راضی اور خوش ہوگا۔ اور جس کی میزانیں ہلکی رہیں گی، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کے وزن سے خالی ثابت ہوں گی، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، یعنی دوزخ کا گڑھا جو دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ قرآن پاک میں یہ مضمون بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ایمان بھی انسان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، وہ ہاتھ پاؤں کا عمل نہیں بلکہ دل کا عمل اور فعل ہے، اس کا بھی وزن کیا جائے گا اور اس وزن کے بعد ہی جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ حدیث کے ذخیرے میں اس مضمون کی حدیثیں بہت ہیں اور بعض حدیثوں میں اس وزن اور تول کی کچھ تفصیل بھی ہے۔ جس طرح قیامت پر اور جنت و دوزخ پر ایمان لانا ضروری اور شرط ایمان ہے، اسی طرح آخرت کی میزان اور وزن اعمال پر ایمان لانا اور یقین کرنا بھی ایمان کی شرط ہے۔ ہاں ان چیزوں کی حقیقت اور کیفیت وہاں جا کر ہی معلوم ہوگی۔ اس زندگی میں یہ سب ہمارے لیے عالم غیب کی چیزیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان تو غیب ہی کی چیزوں پر لایا جاتا ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند جیسی چیزوں کو ماننے کو ایمان نہیں کہا جاتا، یہ چیزیں تو آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ ہاں اللہ اور اس کے فرشتے اور وحی و رسالت اور قیامت اور جنت اور دوزخ جیسے غیبی حقائق ماننے اور ان پر یقین لانے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ بہرحال قیامت میں ایمان و عمل کا وزن حق ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کسی کو یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ وزن تو کسی مادی چیز ہی کا کیا جا سکتا ہے اور ہمارے ایمان اور اسی طرح اعمال تو کوئی مادی چیز نہیں ہے، تو پھر ان کا وزن کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کہ وزن صرف مادی چیز ہی کا ہو سکتا ہے، یہ ہماری اس دنیا اور اس عالم کا قانون ہے اور ہم انسانوں کی قدرت اور صلاحیت کے لحاظ سے ہے۔ آخرت کے عالم میں ہزاروں لاکھوں وہ چیزیں سامنے آئیں گی جن کو یہاں ہماری عقل ناممکن سمجھتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا ظہور ہوگا جس کا ظہور ہماری اس دنیا میں نہیں ہو رہا ہے۔ اسی میں سے ایک یہ بات بھی ہوگی کہ وہاں ایمان اور اعمال اور ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی تولے جائیں گے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو ختم کیا ہے، یہ مبارک حدیث ہے، کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے، زبان پر بہت ہلکے پھلکے اور آخرت کی میزان میں بہت بھاری ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث سے شریف سے معلوم ہوا کہ یہ دو کلمے قیامت میں ان کا وزن کیا جائے گا اور یہ بہت بھاری اور وزنی ثابت ہوں گے۔ ہماری عقل کا حال یہ ہے کہ اگر 200 برس پہلے کوئی کہتا کہ انسان کے جسم کی حرارت ناپی تولی جاتی ہے تو ہم اس کو ناممکن سمجھتے ہیں، لیکن تھرمامیٹر ایجاد ہو گیا، اس کا یہی کام ہے کہ اس سے جسم کی حرارت ناپی اور تولی جاتی ہے کہ وہ کس درجے پر ہے۔ فضا میں جو گرمی یا ٹھنڈک ہوتی ہے اس کا بھی ناپنے کا آلہ ہے، ہوا کے بھی ناپنے اور تولنے کا آلہ ہے۔ یہ تو یہاں اس دنیا کے ایجادوں کا حال ہے،
ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو اس وسوسے کی گنجائش نہیں رہتی کہ قیامت میں ایمان اور عمل کا وزن کس طرح ہوگا. ہاں اس وزن اور تول کی اور وزن کے اعلیٰ میزان کی حقیقت اور کیفیت وہیں جا کر معلوم ہوگی. اور عالم آخرت کی سبھی چیزوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ ہم اس کی حقیقت اور کیفیت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اس طرح کی چیزیں قرآن و حدیث میں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہم ان پر دل سے یقین کر کے اپنی زندگی کو ایمان اور عمل صالحہ والی زندگی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ قیامت میں جب ہمارے ایمان اور اعمال کا وزن ہو تو ہم ان خوش نصیب بندوں میں ہو جن کے لیے نجات اور جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا. ان بد نصیبوں میں نہ ہو جن کے پلے میں ایمان اور اعمال صالحہ کا وزن نہ ہو. اس کے برخلاف انہوں نے کفر و نفاق اور بدعملی کی زندگی گزاری ہو اور ان کے لیے حاویہ یعنی دوزخ کا فیصلہ ہو. اس سلسلے میں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک میں اکثر و بیشتر دو متقابل طبقوں ہی کا اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے. ایک وہ مومنین جو ایمان لائے اور انہوں نے زندگی بھی ایمان والی گزاری، اور ان کا انجام یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور دار آخرت میں وہ اللہ کے جوار رحمت اور جنت میں جگہ پائیں گے، جہاں دائمی عیش اور چین میں رہیں گے اور ہر طرح کی لذتیں اور مسرتیں ان کو حاصل ہوں گی. فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین. اور دوسرے وہ غیر مومنین جو ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول کو اور اس کی ہدایت کو نہیں مانا اور اس کے اتباع اور پیروی کا فیصلہ نہیں کیا، ان کا انجام یہ بتلایا گیا ہے کہ ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور وہ دار آخرت میں دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور جو دائمی عذاب گھر ہے فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. اس سورۃ القاریہ کی ان آخری آیتوں میں بھی انہی دو طبقوں کا ذکر کیا گیا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کا مصداق وہ مومنین صادقین ہیں جن کے پلے میں ایمان کا بھی وزن ہوگا اور ایمان والی زندگی کا بھی. ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ سے مراد وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے پلے میں نہ ایمان کا وزن ہوگا نہ ایمان والی زندگی کا. یہ اہل کفر و نفاق ہوں گے. ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ یعنی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اللہ کی پناہ. الغرض اس صورت میں بھی اور قرآن پاک میں عام طور سے انہی دو طبقوں کا اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے. ایک مومنین صادقین، دوسرے کافرین و منافقین. اس تیسرے طبقے کا ذکر قرآن پاک میں بہت ہی کم کیا گیا ہے، جس کا حال یہ ہے کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کو مان تو لیا اور کلمہ بھی پڑھ لیا اور زبان کے ساتھ دل سے بھی پڑھ لیا، لیکن ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے کے بعد پیغمبر کی ہدایت کی جس طرح پیروی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی. یہاں تک کہ فرائض ادا کرنے اور محرومات سے بچنے کی بھی فکر نہیں کی، یعنی زندگی ایمان والی نہیں رہی اور توبہ کی بھی توفیق نہیں پائی، جیسا کہ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد کا حال ہے. اور خیال ہے کہ خیر القرون کے بعد تقریباً ہر دور ہی میں ایسے مسلمانوں کی بڑی تعداد رہی ہے. تو جیسا کہ عرض کیا گیا کہ قرآن مجید میں ان کا اور ان کے انجام کا ذکر بہت ہی کم کیا گیا ہے، تلاش کرنے سے بھی مشکل سے ملتا ہے. غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس طبقے کا وجود غیر معقول اور غیر منطقی ہے. عقل و منطق کا تقاضا یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور دل سے مان لیا تو پھر ان کی ہدایت کی پیروی اور احکام کی فرمانبرداری کی جائے. اب رہا یہ سوال کہ ان کا انجام کیا ہوگا، تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ان کو منکروں کافروں والا دائمی عذاب بھی نہ ہو اور مومنین صادقین کی طرح سیدھے جنت میں بھی نہ بھیجے جائیں، بلکہ نافرمانی اور بدعمالی کی سزا بھی پائی جائے اور ایمان کی بنیاد پر پھر رہائی بھی ہو جائے. قرآن و حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اگر کسی کی شفاعت یا دعا کے طفیل یا ارحم الراحمین اپنی رحمت ہی سے ان کو معاف فرما دے
تو اس کا رحم و کرم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہگاروں کو اسی طرح معاف فرما دے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔